بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی صرف 11 سال کی تھی اور میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ خدا جانے تھوڑی دیر کے بعد جرگے والوں کی طرف سے کیا خبر آتی۔ یہ سوچ کر میں نے فٹافٹ صحن میں بکھری ساری گڑیا جمع کی اور ٹوکری میں رکھ کر کمرے میں چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ اماں چارپائی سے ایک دم ایسے اٹھ کر بیٹھی جیسے انہیں کرنٹ لگ گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں دور تک خالی بند تھا اور چہرے پر پریشانی دکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی آج سے پہلے اماں کو اتنا فکر مند نہیں دیکھا تھا۔ انہیں اتنا فکر مند دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، یہ ساری گڑیا تم نے نیچے کیوں چھپا دی ہیں؟ تو میں نے کہا، اماں مجھے ڈر ہے کوئی انہیں لے نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک زلزلے کی سی کیفیت ابھر آئی۔ ان کے ہونٹ کپ کپ آئے اور آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ پھر انہوں نے میری طرف اپنے بازو پہ لائے اور میں دوڑ کر ان کے سینے میں جا چھپی۔ اللہ تمہاری اور تمہاری گڑیا کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اماں رونے لگیں اور میں ایک دم سے ان کے سینے سے الگ ہوئی اور ان کے چہرے پر آئے آنسو کو اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ میں اپنے ہر سوٹ کے ساتھ ضد کر کے اماں سے دوپٹہ بنواتی تھی تو وہ مجھے اکثر ہنس کر کہتی، بڑی تو ہو جاؤ پھر دوپٹے اڑاتی پھرنا، لیکن میں ان کی بات ایک کان میں ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی۔ کبھی کسی سوٹ کے ساتھ میرا دوپٹہ نہ بنا ہوتا تو میں اماں کے دوپٹے سر پر لے لیتی، جو ظاہر ہے بڑے ہوتے، جو آدھے سر پر اور آدھے زمین پر جھاڑو دے رہے ہوتے تھے، جس سے اماں خفا ہوتی اور مجھے ڈانٹتی تھیں، یہ دوپٹہ عورت کی عزت ہوتی ہے، اسے یوں زمین پر گرنے نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جب وہ دیکھتی کہ میں دوپٹہ لینے سے باز نہیں آتی تو پھر وہ سوٹ کے ساتھ کپڑا بچا کر مجھے ایک چھوٹا سا دوپٹہ بنا دیتی۔ پھر اس پر میں بے حد خوش رہتی، لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں چونکہ بہت چھوٹی تھی، ڈھنگ سے اپنے گھر کے در و دیوار سے پریشانی کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تبھی میری ہر وقت مسکرانے والی خوبصورت سی ماں ہلدی کی طرح پیلی پڑ گئی ہے۔ کل رات سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا، ابا اور بھائی رات سے گھر بھی نہیں آئے۔ رات کا میں نے اماں کو بھی بس روتی کیفیت میں ہی دیکھا تھا۔ وہ کل رات سے ہی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب تھک جاتی تو تھوڑا سا گر جاتی۔ ان کی نظریں اس کھڑکی سے باہر دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ دروازہ اگر ہوا سے بھی ہلتا تو اماں کی سانس خشک ہو جاتی، ایسے میں مجھے فوراً آواز دیتی۔ پھر میں دوڑ کر ان کے پاس جاتی تو مجھے کہتی، میری آنکھوں سے دور مت رہو، یہیں کمرے میں موجود رہو۔ ان کی باتیں سن کر مجھے عجیب سا لگتا۔ میں کون سا باہر کھیلنے کے لیے جا رہی ہوں؟ صحن میں اپنی گڑیوں کے ساتھ ہی تو کھیلوں گی۔ تو اماں میری طرف دیکھتی چلی جاتی۔ میں صبح ہوتے ہی صحن میں اپنی گڑیا کو لے کر گئی، لیکن جب دیکھا کہ اماں بار بار میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں، میں اپنی ساری گڑیا سمیٹ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک ستانے لگی۔ گھر میں پریشانی اتنی بنی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اماں سے کہا، اماں مجھے بھوک لگی ہے، لیکن اماں نے سنی انسنی کر دی۔ نہ جانے وہ خلاؤں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے ان کا کندھا ہلا کر دوبارہ سے کہنا پڑا۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر ٹک سی گئی، جانے کیوں مجھے اماں سے خوف سا آیا تو میں ان سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اماں اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مگر وہ کچھ نہ بولیں۔ پھر صحن کا دروازہ کھلا تو میں اور اماں کمرے کی کھڑکی سے بیک وقت باہر دیکھنے لگی۔ مجھے تاج خالہ نظر آئیں، جو ایک بڑی سی کالی چادر میں لپٹی ہوئی بھاگے ہوئے اندر آ رہی تھیں۔ اماں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور دہل کر بولی، یا اللہ خیر خیر کی خبر سنانا میرے مالک، میں بے حد کمزور ہوں۔ اماں تیزی سے چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو تاج خالہ ہمیں آواز دیتی ہوئی بولی، ارے سروری کدھر ہے تو؟ اماں مرے مرے قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کے پاس گئی۔ سامنے تاجو خالہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر رک گئی۔ تاج خالہ کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اندر کمرے میں آئی اماں ایک طرف ہٹ گئی۔ انہوں نے ایک دم سے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا اور دروازے کے پاس ہی آرام سے بیٹھ گئی۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے قدموں سے جان نکل گئی ہو۔ میں پریشانی سے خالہ کو دیکھنے لگی، جو دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھیں، اور اماں جو خالہ سے کچھ پوچھتی گمسم بس خاموشی سے دیوار کو دیکھے جا رہی تھیں۔ مجھے نہ جانے کیوں اس وقت اماں کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا، بلکہ سچ بات کہوں اماں مجھے ایک ایسی زندہ لاش لگ رہی تھی جیسے اپنے مرنے کا انتظار ہو۔ کمرے میں ہم 3 خواتین موجود تھیں، لیکن اتنی خاموشی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ اماں نے تاج خالہ سے پوچھا، لیکن جذبات کی شدت سے تاجو خالہ سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بس وہ مجھے ٹکٹکی باندھے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھیں۔ پھر مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر وہ رونے لگی، اسے بچا لے اگر بچا سکتی ہے تو، ورنہ یہ بھی میرے جنتے کی طرح قربان گاہ تک لے جائی جائے گی۔ تو جانتی ہے جب لڑکی ایک دفعہ قربان گاہ پر چلی گئی تو پھر وہ مڑ کر نہیں آتی۔ تیری تو ایک لاڈلی بیٹی ہے، اس لیے اسے لے کر بھاگ جاؤ۔ تو اماں جیسے اپنے حواس میں آئی، ایک دم خالہ کے قریب بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے تاجو خالہ کا دیکھنے لگی۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ، اسے خون بہا میں دیا جائے گا؟ راجو خالہ نے ہاں میں سر ہلایا۔
اماں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی عمر تو دیکھو 11 سال کی ہے، قربانی کے لیے جانور بھی معصوم بچہ نہیں لیا جاتا، یہ تو پھر انسان ہے، میں اپنی بیٹی پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر تاجو خالہ بولی، وہ لوگ ابھی آتے ہوں گے، تو اسے لے کر کہیں دور بھاگ جا، ورنہ ساری زندگی اس کی شکل کو ترسے گی، میری طرح نہ جی سکے گی، نہ پوری طرح سے مر سکے گی۔ پھر انہوں نے اپنے دوپٹے سے بندھے ہوئے پیسے کھولے، غالباً یہ 2-3 ہزار روپے تھے، جو انہوں نے جھپٹ اماں کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، جلدی کر، تیرے پاس وقت بالکل ختم ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مرد اسے لینے کے لیے گھر کی دہلیز پر آ پہنچے، تو اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ارے میں اسے لے کر کہاں جاؤں گی، کون رکھے گا ہمیں؟ اماں نے پریشانی سے کہا، لیکن وہ پھر ایک عزم سے اٹھیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، اللہ مالک ہے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اس جہنم سے تو نکلو، آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ یہ کہہ کر اماں مجھے لے کر تاجو خالہ کے کمرے سے باہر نکلی۔ بیرونی دروازے کے پاس مردوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ اماں نے ایک دم خوف زدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا، راجو خالہ کا رنگ بھی فک ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اماں نے دبی دبی آواز میں تاجو خالہ کو دیکھ کر کہا۔ ابا اور بھائی جو ہی اندر داخل ہوئے، اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بھاگ کر دوسرے دروازے کی طرف آ گئی، جو پیچھے کی طرف تھا۔ اس سے پہلے اماں مجھے لے کر اس طرف سے نکلتی، ابا ایک دم سے اماں کے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں اسے لے کر جا رہی ہے؟ اماں نے گھبرا کر مجھے اپنے پیچھے کر لیا اور ابا کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ رو بھی رہی تھی اور ابا سے التجا بھی کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو، لیکن ابا نے اماں کی بات سن کر میری طرف دیکھا تو بس ایک پل کے لیے ابا کی آنکھوں میں میرے لیے محبت امٹی، لیکن پلک جھپکتے ان کی آنکھوں میں میرے لیے جذبات سے بدل گئے۔ میں ابا کی طرف جانا ہی چاہتی تھی، لیکن اماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، گویا وہ مجھے ابا کے پاس نہیں جانے دے رہی تھیں۔ اماں ان سے کترا کر گزرنے ہی والی تھیں کہ ابا نے اماں کا بازو زور سے پکڑ کر کہا، لوگ کھڑے ہیں، وہ اپنی امانت لینے آئے ہیں، تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ یہ کہہ کر ابا نے میرا بازو پکڑا تو اماں نے ایک دم سے میرا بازو ابا کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، خدا کا خوف کرو، اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کے بیٹے سے قتل ہوا ہے تو سزا میری بیٹی کیوں بھگتے؟ تو کیا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ ابا نے اماں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں ظلم میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اسے اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی چاہیے۔ اس نے اگر غصے میں ملکوں کا بیٹا قتل کیا ہے تو بھگتے بھی۔ میں نے تو اسے کئی بار سمجھایا تھا کہ غلط لڑکوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، مگر وہ سنتا ہی کہاں تھا۔ ایسے نافرمان بیٹے نے جوانی میں قدم رکھتے ہی ہمیں رسوائی کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ میں اس کی خاطر اپنی بیٹی کو دلدل میں کیسے اتار دوں؟ تمہاری ایسی جذباتی باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ باتیں بعد میں کر لینا، چلو نوری۔ ابا نے پھر میرا ہاتھ پکڑا۔ اماں غصے سے بپھر گئیں۔ آپ کیسے باپ ہیں، بیٹے کی خاطر اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ خون بہا میں دی جانے والی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ارے جانوروں سے بھی بدتر زندگی ایسی لڑکیوں کی ہو جاتی ہے، اور اپنی نوری وہ تو بھی مکمل لڑکی بھی نہیں بنی، وہ تو بچی ہے۔ آپ ملک برادری سے کہیں کہ وہ کوئی دوسری سزا منتخب کر دیں، لیکن میری بچی کو اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ تو ابا ایک دم سے طیش میں آ گئے اور بولے، تم کیسی ماں ہو؟ باپ کی نسل ہمیشہ بیٹے سے چلتے ہیں، بیٹیاں نہیں، یہ تو پرایا دھن ہے، آج نہیں تو کل اسے پرائے گھر جانا ہی ہے۔ تو کیا اس وقت بھی تم ایسے ہی رولے ڈالو گی؟ اچھا ہے اگر آج چلی جائے۔ تو ابا کی بات سن کر اماں رونے لگی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیٹے کی غلطی پر بیٹی کو کٹہرے پر کھڑا کر دیا جائے؟ اسد سے اگر قتل ہو گیا ہے تو اس کی پاداش میں اپنی بیٹی کو کیوں بھیجوں؟ ابا نے آہستہ سے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ باقاعدہ اس کا نکاح کریں گے، ایسے تھوڑی نہ لے کر جا رہے ہیں۔ تم کو کیوں پریشان ہوتی ہو؟ لیکن 11 سال کی بچی کا نکاح نہیں ہوتا، وہ بھی بالغ نہیں ہے، اس سے کہیں کہ کوئی اور سزا دے، لیکن یہ ظلم اس معصوم پر نہ لائیں۔ ارے لڑکیوں کے جوان ہوتے دیر نہیں لگتی۔ باقی اگر ہم یہ بات ان کی نہیں مانتے تو پھر اسد کو مانگ رہے ہیں، اور تم جانتی ہو اگر اسد ان کے ہاتھ لگ گیا کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایک زندہ بیٹی کی نسبت تم مرے ہوئے بیٹے کا منہ دیکھ سکو گی؟ اتنا حوصلہ ہے کیا تم میں؟ اور وہ جان کے بدلے جان ہی مانگ رہے ہیں۔ شکر کرو کہ اس کے ساتھ انہوں نے کسی بڑی رقم کا تقاضا نہیں کیا۔ میرے پاس تھا ہی کیا، نہ زمین ہے نہ جائیداد، میں کہاں سے یہ رقم دیتا؟ خیر تم نہیں سمجھو گی ان باتوں کو، عورتوں کی عقل تو ویسے بھی کم ہوتی ہے۔
فیصلہ ہو چکا ہے اور میں زبان دے چکا ہوں۔ باہر لڑکے والے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا کا انتظار ہے۔ جو ہی مولانا آئے گا تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس کا اچھے سے منہ ہاتھ دھلواؤ، کپڑے پہنا کر تیار کرو اور رخصت کرنے کی تیاری کرو۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی بحث نہ سنوں، ورنہ یاد رکھو تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ میں یہاں تمہاری باتیں سننے نہیں آیا، تھک چکا ہوں میں۔ کبھی بیٹے کا مقدمہ لڑ کر اس کو بچا رہا ہوں اور وہاں سے یہاں آتا ہوں، تمہارے مقدمے ختم نہیں ہوتے۔ تم آخر کیا چاہتی ہو؟ خودکشی کر لوں میں تو تب تمہیں سکون آ جائے گا۔ شکر کرو کہ انہوں نے خون بہا میں ہمارے بیٹے کی جان نہیں لی، ناشکری عورت۔ یہ کہہ کر ابا نے ایک نظر اماں پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں اماں سے لپٹ گئی، جبکہ اماں اور تاجو خالہ سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ میرا تعلق لاڑکھانہ کے ایک چھوٹی سے گاؤں سے ہے، جہاں پر عموماً قتل کے مقدمے اسی طرح سے طے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھاگنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ اماں نے آخری دم تک لڑائی لڑی، لیکن وہ مردوں کے بنائے اس قانون کے آگے ہار گئیں۔ دوسری طرف تاج خالہ نے اماں کو تسلی دی کہ چلو اچھی بات ہے کہ ان کا نکاح تو کر کے لے جا رہے ہیں۔ میری جنتے تو بغیر نکاح کے ہی اگلے کے لے گئے تھے۔ یاد نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے کہ وہاں جا کر اس کا نکاح کریں گے، اور پھر انہوں نے اپنے ایک پاگل لڑکے سے میری اتنی قابل اور گنوں والی بیٹی کا نکاح کر ڈالا۔ پھر پورا سسرال اسے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا رہا۔ اچھا ہوا وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہی اور مر گئی۔ ان دکھوں سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ تاجو خالہ بولتے بولتے رو پڑی، جبکہ مجھے تو خون بہا کا پتہ تھا اور نہ ہی نکاح کا۔ البتہ جو ایک بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی وہ یہ تھی کہ مجھے ماں سے جدا کر کے کسی اور جگہ پر بھیجا جا رہا ہے، اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں رونے لگی تو ایک دم سے تاجو خالہ اور اماں چونک کر میری طرف دیکھنے لگیں۔ اماں نے ایک دم میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، تو میری بہادر بیٹی ہے، یوں نہیں روتے، اور پھر تو دور تھوڑی جا رہی ہے، میں تجھ سے ملنے آتی رہوں گی۔ میں نے گھبرا کر اماں کی طرف دیکھا اور چیخ کر بولی، اماں میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے آپ کے بغیر رات کو نیند نہیں آتی۔ میں آپ کے بغیر رات کو اکیلے کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ ابا سے کہیں نہ مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ تو اماں اور خالہ دونوں ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگیں۔ لیکن جب اماں اور خالہ کو یہ پتہ چلا کہ میرا نکاح کسی عمر رسیدہ یا کسی بڑے عمر کے مرد کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک 10 سالہ لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان کے چہرے پر ہلکا ہلکا سکون اترنے لگا۔ اماں نے نکاح کے وقت لڑکے کو دیکھا جو کافی خوش شکل تھا، لیکن مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا۔ اماں نے ایک دم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ شکر ہے اتنا برا نہیں ہوا جتنا میں سوچ رہی تھی، بس آگے بھی اللہ خیر کرے گا۔ پھر اپنی دعاؤں کے اثر میں مجھے رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو مجھ سے نظریں چرائے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں ابا کے گلے لگنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے، تو میں اماں اور تاجو خالہ سے مل کر ان کی دعاؤں کے حصار میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت تو مجھے اتنا محسوس نہ ہوا، کیونکہ گاڑی کو دیکھ کر ہی میں اتنی خوش ہو گئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے جو اماں سے جدائی کا خیال مجھے نڈھال کیے ہوئے تھا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر ایک دم سے ختم سا ہو گیا۔ اتنے میں میرے دائیں بائیں بڑی عمر کے مرد آ کر بیٹھ گئے اور ان کے درمیان میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ان کے جسموں سے اٹھتی پسینے کی بدبو سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میں پیچھے مڑ کر اماں کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری حسرت ہی رہ رہی۔ میرا 10 سالہ شوہر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور وہ کئی بار گردن موڑ کر مجھے دیکھنے لگتا، تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد عجیب آواز میں سے آگے دیکھنے کو کہتے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے میری طرف دیکھتا۔ سفر کافی طویل تھا، لگ بھگ گاڑی کو چلتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑنے لگی اور نیند سے میرا برا حال ہونے لگا۔ کئی بار نیند کے جھونکوں میں میرا سر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ان مردوں کے بازو سے ٹکرایا، لیکن وہ کوہنی مار کر میرے سر کو اپنے بازو سے ہٹا دیتے، تو میں خود کو جگانے کی کوشش کرتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان میں سے کسی کی گود میں سر رکھ کر سو جاؤں، لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مردوں کی شکل اس قدر گندی تھی کہ مجھے گھن آنے لگی۔ خدا خدا کر کے حویلی کے آثار نظر آئے تو میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ جوں ہی گاڑی رکی تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد پہلے اترے، پھر انہوں نے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے اس طرح سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا۔ میں سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی کہ میرے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے گا۔
وہ بہت تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر حویلی کی طرف جا رہے تھے، جبکہ ان کی رفتار کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے باقاعدہ ان کے ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، تو مجھے اس قدر اطمینان ہوا کہ میرے ساتھ تو ہے، لیکن مجھے بڑی حیرت تھی کہ وہ ان کو ٹوک نہیں رہا تھا۔ جو ہی حویلی کا مین پھاٹک کھلا تو سامنے ہی برآمدے میں بیٹھی خواتین اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی غصہ نمودار ہوا۔ ان خواتین میں سے ایک بڑی عمر کی موٹی عورت ہمارے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے سر سے پیر تک دیکھتی ہوئی بولی، یہ کس کو اٹھا کر لائے؟ یہ تو بچی سی ہے۔ تو میرا بازو جس نے پکڑا ہوا تھا مونچھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، آج بچی ہے تو کل لڑکی بن جائے گی۔ وہ خباثت سے اپنی مونچھیں مروڑتا ہوا ہنسا تو وہ بڑی عمر کی عورت اسے بڑی عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، دشمن کی بیٹی کو گھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچانک اس کے منہ سے یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو وہی مرد کہا لگاتے ہوئے بولا، بس کر دی عورتوں والی بات، ارے دشمن کی بیٹی گھر لے کر آئے ہیں، سمجھو وہ روز مریں گے روز جئیں گے، اس سے بڑی اور کون سی سزا ہوگی بھلا؟ یہ کہہ کر وہ مجھے بازو سے دبوچتا ہوا کمرے میں لائے اور بیڈ کی طرف دھکا دے کر باہر نکل گیا۔ میں بیڈ پر زور سے گری، لیکن شکر تھا بیڈ پر موٹا گدھا پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں چوٹ لگنے سے محفوظ رہی۔ یہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا جس میں بیڈ کے علاوہ اور کوئی سامان نہیں۔ میں حیران تھی، یہ کمرہ کچھ عجیب سا ہے، ایسا لگتا تھا کہ یہ اسٹور روم ہو اور اس میں ایک بیڈ ڈال دیا گیا۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، کافی دیر گزر گئی، نہ تو پانی کا پوچھا گیا اور نہ کھانے کے لیے کچھ لایا گیا۔ میں اٹھی اور دروازے کے قریب گئی، وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ مجھے اس طرح سے دروازہ باہر سے بند کر کے کمرے میں کیوں قید کیا گیا ہے؟ میرا چھوٹا سا دماغ صرف سوال پوچھے جا رہا تھا، لیکن ان کے جواب مجھے نہیں سوجھ رہے تھے۔ اس دوران یاسر کا خیال آیا کہ وہ تو میرا شوہر ہے، شوہر کیا ہوتا ہے؟ اب ایک نیا سوال میرے سامنے آن کھڑا ہوا، وہ کہاں ہے؟ اندر کیوں نہیں آیا؟ اماں نے تو کہا تھا یاسر دیکھنے میں اچھا لڑکا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، پریشان نہیں ہونا، تو پھر وہ اچھا لڑکا اب تک کھانا پانی لے کر کیوں نہیں آیا؟ اماں تم بہت جھوٹی ہو، دیکھو تو صحیح، تمہاری بیٹی کب سے بھوکی ہے اور یہاں کسی کو خیال نہیں۔ اماں کا خیال آتے ہی میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسی مرد کو اندر آتے ہوئے دیکھا جو مجھے گاڑی سے اتار کر حویلی کے اندر لے آیا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات ہوئی کہ وہ جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، اس نے مجھ سے دست درازی کی کوشش شروع کر دی۔ میں اسے انکل انکل کہہ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے مجھے ایک چڑیا کی طرح دبوچا اور آہستہ آہستہ کر کے میرے تمام پر کاٹ ڈالے۔ میں انتہائی کم عمری میں ظلم و زیادتی کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے لگا کہ بس ہو گئی، لیکن نہیں، یہ تو ظلم کا آغاز تھا۔ اس کے باہر جانے کے بعد حویلی کا ایک اور مرد اندر آیا اور اس نے بھی وہی کیا اور یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ حویلی کے تمام مرد ساری رات اپنی ہوس پوری کرتے رہے۔ نہ ان پر میرے گڑ گڑانے کا اثر ہوا، نہ منت سماجت کا، نہ ہی میرے آنسوؤں نے ان کے دل میں رحم ڈالا۔ وہ اس وقت درندے بنے ہوئے میری عزت تار تار کرتے چلے گئے۔ میں اس جبر کے نتیجے میں بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن یہ درندے پھر بھی بس نہیں کر رہے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، نہ جانے مجھے کب ہوش آیا۔ آنکھ کھلی تو سامنے وہی موٹی سی خاتون کھڑی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے ہلکی ہلکی نمی سی دکھائی دی اور پھر میرے زخمی جسم پر چادر پھینک دی۔ اپنے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو اس نے کہا، اسے نہلا کر ناشتہ دو اور پھر دوائی دے کر میرے کمرے میں سلا دینا۔ ان عورتوں نے حکم کی تعمیل کی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ناشتہ دینے کے بعد انہوں نے مجھے دوائی دی اور کمرے میں لٹا کر وہ باہر چلی گئیں۔ میں شاید دوائی کے زیر اثر تھی کہ کمرے میں اچانک شور پر میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو وہی مرد کمرے میں اس موٹی عورت سے الجھ رہا تھا کہ اسے اس کمرے میں کیوں لایا گیا ہے۔ یہ وہی ٹھیک تھی تو وہ موٹی عورت ایک دم سے میرے دفاع میں بولی، کیا حال کر دیا ہے تم لوگوں نے اس کا؟ یہ صرف 11 سال کی بچی ہے، کچھ تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے تھی تم لوگوں کو۔ تو وہ بھی بھر کر بولا، جب اس کے بھائی نے ہمارے بھائی کو مارا تھا تو کیا اسے حیا آئی تھی؟ جو ہم کریں، ابھی تو اس کا جیٹ امریکہ سے آ رہا ہے، باقی کسر تو وہ پوری کرے گا۔ بہرحال اسے فوراً کمرے میں بھیجو۔ تو وہ موٹی عورت ایک دم سے بولی، اس حالت میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجھے گھورتے ہوئے کمرے سے چلا گیا اور میں شکر گزار نظروں سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔
میں 2 راتیں اس عورت کے پاس رہی کہ اگلے دن میرا جیٹ امریکہ سے آ گیا۔ اس نے اس موٹی عورت کو حکم دیا کہ فوراً اس لڑکی کو اس کمرے میں پہنچایا جائے۔ میں اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہاں مجھ پر کیا ظلم توڑا جائے گا، لیکن وہ موٹی عورت مجبور تھی۔ اس نے اس حویلی کی ملازمہ کو اشارہ کیا تو 2-3 عورتوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور اس طرح سے گھسیٹتے ہوئے مجھے اس کمرے میں لے گئیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں جانتی تھی ابھی تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ کیا حیوانی سلوک ہوگا۔ اتنے میں میرا جیٹ کمرے میں داخل ہوا تو مجھے لگا یہ بھی وہی کرے گا جو میرے ساتھ باقیوں نے کیا ہے، مگر میرے تو اوساط تب ختم ہوئے جب وہ اپنے ساتھ ایک دیو قامت کتے کو لے کر آیا۔ یہ ایک ستایا ہوا کتا تھا جو اس نے مجھ پر چھوڑ دیا۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی، جبکہ میرا جیٹ صوفے پر ٹانگ رکھے اونچے اونچے کہے لگا رہا تھا، گویا اسے میری بے بسی کو دیکھ کر خوب مزہ آتا۔ میں اس کتے کو دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہو گئی اور رونے لگی، مگر میرے جیٹ کو مجھ پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور یاسر اندر آ گیا۔ میں دوڑ کر یاسر کی طرف گئی اور اس سے کہا کہ مجھے بچا لو۔ اس سے پہلے کہ یاسر اپنے بڑے بھائی سے الجھتا، اس نے مجھے کہا کہ فوراً اس کمرے سے بھاگ جاؤ۔ اس کا بڑا بھائی ایک دم سے غصے سے پھٹ پڑا، لیکن یاسر کی بات سن کر میں نے موقع کو غنیمت جانا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے بھاگتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے موٹی عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے میرے پھٹے ہوئے کپڑوں اور میری حالت زار کو دیکھا اور دور سے کتے بھونکنے کی آواز اور یاسر اور اس کے بڑے بھائی کے لڑنے کی آوازیں سنی، اور پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور تیزی سے مجھے ایک گودام کی طرف لائی۔ وہ جلدی سے مجھے اس گودام میں بند کر کے چلی گئی۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آوازیں معدوم ہو گئیں۔ نہ جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک آہستہ سے دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا وہی موٹی عورت لالٹین کی روشنی میں اندر آئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور پھر سرگوشی کے انداز میں مجھے کہا، میں نے تمہارا یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر دیا۔ میری ایک خاص ملازمہ تمہیں یہاں سے لے جائے گی۔ اور پھر اس نے گودام کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے اس سے باہر نکال دیا۔ سامنے ہی ایک ملازمہ کالی چادر میں سر پر سے پیر تک خود کو ڈھانپ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں جو ہی اس کے نزدیک پہنچی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے لے کر جانے لگی۔ میں نے پلٹ کر اپنے محسن کی طرف دیکھا جس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ آج بھی میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ ملازمہ اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے مجھے شہر لے آئی اور ایک بڑی بیگم صاحبہ جو ایک NGO چلاتی تھیں ان کے حوالے کر دیا۔ بیگم صاحبہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ اس واقعے کے بعد میں کبھی اپنی ماں سے نہ مل سکی کیونکہ وہ میری رخصتی کے فوراً بعد ہی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی تھی، اور ابا اور بھائی سے ملنے کا میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ البتہ بیگم صاحبہ سے اپنی ماں کی قبر پر جانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ کچھ عرصے بعد مجھے میری ماں کی قبر پر لے گئیں، جہاں میں نے دل کھول کر رو دھو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ میں ابھی بھی بیگم صاحبہ کے گھر میں رہتی ہوں، جہاں میں ان کے گھر کی چھوٹی موٹے کام بھی کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی ہوں تاکہ کل میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔